بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے جنوبی حصے میں ایک تاریخی شہر ہے۔ اس کی بنیاد سندھ پر سکندریہ کے نام سے رکھی گئی ہوگی۔ یہ شہر سکندر اعظم نے وادی سندھ پر حملے کے دوران قائم کیا تھا۔ اوج برصغیر پر مسلمانوں کی فتح کے دوران دہلی تو 12ویں اور 17ویں صدی سلطنت کا ابتدائی گڑھ تھا۔ یہ 12ویں سے 17ویں صدی کے درمیان ایک علاقائی میٹروپولیٹن مرکز تھا۔ بخارا سے ہجرت کے بعد اسے نقوی بخاری کے گھر کے طور پر بھی جانا جاتا ہے اور دیگر ممالک سے ظلم و ستم سے بھاگنے والے مسلم مذہبی اسکالرز کے لیے پناہ گاہ بن گیا۔ 12ویں صدی سے 15ویں صدی جو کہ وسیع پیمانے پر ٹائل کے کام سے مزین ہیں اور جنوبی پنجاب کے مخصوص طرز تعمیر میں بنائے گئے تھے۔ اوج شریف 12ویں صدی تک بھٹیا کے نام سے جانا جاتا تھا۔ شہر کے موجودہ نام کی اصلیت واضح نہیں ہے۔ ایک افسانے میں بخارا سے تعلق رکھنے والے وسطی ایشیا کے مشہور صوفی جلال الدین سرخ پوش بخاری اوج پہنچے۔ وہ قصبے کے حکمران سندا پوری کی بیٹی کو تبدیل کر دیا۔ اس کی تبدیلی کے بعد جلال الدین بخاری نے اس سے ایک قلعہ بنانے کی درخواست کی جس کا نام اس نے اچ یا ہائی رکھا۔ نام اس سے ماخوذ ہے۔ اس لیجنڈ کے ایک اور ویژن میں اونچا رانی اوچ کو کچھ عرصے سے اس علاقے کے نام کے طور پر عالمی سطح پر تسلیم نہیں کیا گیا تھا اور اس شہر کو ابتدائی مسلمان مورخین اوچ کے نام سے نہیں کہتے تھے۔ مثال کے طور پر غالباً وہ قصبہ بھاٹیا کے نام سے درج ہے جس پر غزنی کے محمود نے 1006 میں حملہ کیا تھا۔ برطانوی افسر اور ماہر آثار قدیمہ الیگزینڈر کنگھم کے مطابق اوج شریف کی بنیاد 325 قبل مسیح میں سکندر اعظم نے سندھ پر سکندریہ کے شہر کے طور پر رکھی ہوگی۔ یہ شہر مبینہ طور پر یونانی علاقے تھریس کے مقامی باشندوں نے آباد کیا تھا اور دریائے سندھ کے ساتھ ایسینیز دریا کے سنگم پر واقع تھا۔ اوچ ایک زمانے میں دریائے سندھ کے کنارے واقع تھا، حالانکہ دریا نے اپنا راستہ بدل لیا ہے اور دونوں دریاؤں کا سنگم تقریباً 40 کلومیٹر جنوب مغرب میں منتقل ہو گیا ہے۔ 712 عیسوی میں محمد بن قاسم نے اوچ کو فتح کیا۔ اس کے حملے سے قبل صدیوں میں شہر کی کچھ تفصیلات موجود ہیں۔ اوچ غالباً بھاٹیا کے نام سے ریکارڈ شدہ قصبہ تھا جسے غزنی کے محمود نے 1006 میں فتح کیا تھا۔ 1094 میں اسماعیلی شیعوں کے نظاری اور مستعلی فرقوں کے درمیان اختلافات کے بعد اوچ کئی صدیوں تک نظاری مشنری سرگرمیوں کا مرکز بن گیا۔ نیز ان صوفی پیروں کی نیک بیٹیاں اور بیویاں اوچ اور ملتان کے آس پاس کا علاقہ قرون وسطیٰ کے پورے دور میں ہندو پشتونیت اور سوریہ یاترا کا مرکز رہا۔ اسماعیلی روایت کے ساتھ ان کے تعامل کے نتیجے میں ستپینتھ روایت کی تخلیق ہوئی۔ اس پورے دور میں اوچ ایک ایسے خطے کے مرکز میں تھا جو ویدک اور اسلامی دونوں روایات میں گھرا ہوا تھا۔ 1200 کی دہائی کے اوائل میں قریبی ملتان میں بہاؤالدین زکریا کی ترتیب کے ساتھ یہ شہر بعد میں شہر وادی تصوف کا مرکز بن گیا۔ غور کہ محمد نے 1176 میں اوچ اور قریبی سلطان کو فتح کیا جب یہ ابھی تک اسماعیلی کرامتیوں کے زیر اثر تھا۔ یہ قصبہ غالباً سندھ میں واقع سومروں سے لیا گیا تھا۔ سندھ کے مختلف خاندانوں نے صدیوں سے اوچ اور ملتان کو اپنے زیر تسلط رکھنے کی کوشش کی تھی۔ مختوم جہانیہ کی مسجد 1300 کی دہائی کے آخر میں تعمیر کی گئی تھی اور اسے جنوبی پنجاب کے نیلے رنگ کے ٹائلوں سے مزین کیا گیا ہے۔ سومرا کی طاقت نذیر الدین کا بادشاہ کی پیش قدمی سے ختم ہو گئی
جو بعد میں سلطنت دہلی کا مملوک خاندان بن گیا۔ قباچہ کو 1204 میں اوچ کا گورنر قرار دیا گیا۔ قباچہ نے 1211 میں سلطان ایبک کی موت کے بعد اوچ اور ملتان پر مرکوز اپنی سلطنت کے لیے آزادی کا اعلان کیا۔ لاہور پر قبضہ کرنے کے لیے آگے بڑھنے سے پہلے اس طرح قباچہ کی نئی اوچ سلطنت کو دہلی میں سلطان التمش کے ساتھ تنازع میں ڈال دیا۔ قباچہ نے مختصر طور پر تاج الدین یلدزد سے اوچ کا کنٹرول کھو دیا، حالانکہ اوچ کو جلد ہی قباچہ کی حکومت میں واپس کر دیا گیا تھا۔ جب قباچہ اور التمش کے درمیان اقتدار کی کشمکش شروع ہوئی تو اوچ سمرقند میں مقیم خوارزمیان خاندان کے مرید دباؤ میں آیا، جسے چنگیز خان کی منگول فوجوں نے بے گھر کر دیا تھا۔ 1210 کی دہائی کے وسط میں منگولوں کے ہاتھوں اپنے والد کی شکست کے بعد آخری خوارزمیہ سلطان جلال الدین منگ برنو نے 1224 میں اوچ کو برطرف کر کے فتح کر لیا، جب قباچہ نے چنگیز خان کے خلاف مہم میں اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ جلال الدین منگ برنو کو بالآخر چنگیز خان نے 1224 میں اوچ کے مقام پر ایک جنگ میں شکست دی اور اسے فارس فرار ہونے پر مجبور کیا گیا۔ خان نے 1224 میں ایران واپسی پر ملتان پر حملہ کیا، حالانکہ سلطان قباچہ اس شہر کا کامیابی سے دفاع کرنے میں کامیاب تھا۔ بار بار حملوں کے باوجود یہ شہر مسلمانوں کے علمی وظائف کا ایک عظیم مرکز رہا، جس کا ثبوت معروف فارسی مورخ منہاج سراج کی شہر کے فیروزی مدرسے کے سربراہ کے طور پر تقرری سے ہوتا ہے۔ 1228 میں قباچہ کی افواج منگول اور خوارزمیوں کے حملوں سے کمزور ہو کر دہلی کے سلطان التمش کے ہاتھوں اوچ ہار گئیں اور جنوب کی طرف سندھ میں بکھر کی طرف بھاگ گئیں، جہاں اسے بالآخر پکڑ لیا گیا اور سزا کے طور پر دریا سندھ میں غرق کر دیا گیا۔ منگولوں اور خوارزمیوں کے ہاتھوں قباچہ کی سلطنت کے خاتمے اور وہاں کے برسوں کے تنازعات سے لاہور کی تندلی کے بعد شمالی ہندوستان میں مسلم طاقت پنجاب سے پٹ کر دہلی کے محفوظ ماحول کی طرف چلی گئی۔ جلال الدین بخاری کا مزار 13ویں صدی کے مشہور صوفی بزرگ کے لیے وقف ہے۔ اوچ کے سب سے مشہور اولیاء میں سے ایک جلال الدین سرخ پوش بخاری 1244 سے 45 میں بخارا سے اوچ ہجرت کر گئے۔ 1245 سے 46 میں منگولوں نے مقامی کھوکھر قبائل سے امداد حاصل کرنے کے بعد منگ کے خان کی قیادت میں اوچ پر دوبارہ حملہ کیا۔ 1252 میں منگول حملہ آوروں سے اوچ کو محفوظ رکھنے کے لیے دہلی سے فوجیں اس علاقے میں بھیجی گئیں، حالانکہ 1258 میں اوچ پر دوبارہ چھاپہ مارا گیا۔ اوچ پر منگولوں نے 1304 اور 1305 میں ایک بار پھر چھاپہ مارا۔ 1305 کے حملے کے بعد اوچ ملتان اور دیپال پور کے گورنر غازی ملک کی گورنری کے تحت آیا، جس نے بعد میں دہلی پر قبضہ کر لیا اور غیاث الدین تخلق کے نام سے جانا جانے لگا، جو دہلی سلطنت کے تخلق خاندان کے بانی تھے۔ اوچ کو تیمرلین کے پوتے پیر محمد ابن جہانگیر نے 1398 میں قبضہ کر لیا تھا۔ نے خضر کی قیادت میں اوچ پر دوبارہ حملہ کیا۔ نے خضر خان کو علاقے پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کی اجازت دی تھی، اس سے پہلے کہ وہ بڑے تیمرلین کی افواج کے ساتھ شامل ہو کر دہلی کو برطرف کر کے 1414 میں سید خاندان کو قائم کرے۔ اس کے بعد اوچ شریف 15ویں صدی کے اوائل میں لنگا سلطانی کے کنٹرول میں آیا، جس کی بنیاد قریبی ملتان میں بڑھن خان نے رکھی تھی، جس نے محمود شاہ کا لقب اختیار کیا تھا۔ شاہ حسین لنگا کے دور حکومت میں بڑی تعداد میں بلوچ آبادکاروں کو علاقے میں آباد ہونے کی دعوت دی گئی۔
اس شہر کو ایک سامہ شہزادے کی جاگیر گورنری کے تحت رکھا گیا تھا۔ 1400 کی دہائی کے وسط میں فارسی بزرگ عبدالقادر گیلانی کی اولاد محمد غوث گیلانی نے اوچ میں خانقاہ قائم کی۔ اس طرح اس شہر کو قادریہ صوفی حکم کے مرکز کے طور پر قائم کیا، جو بعد میں پنجاب کا غالب حکم بن گیا۔ شاہ حسین کی موت کے بعد اوچ کے سماع حکمرانوں نے جلد ہی بلوچ سردار میں چاکر رند کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ سکھ مت کے بانی گرو نانک کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ انہوں نے 1500 کی دہائی کے اوائل میں اوچ شریف کا دورہ کیا تھا اور جلال الدین بخاری کی اولاد سے ملاقات کے بعد اپنے پیچھے 5 آثار چھوڑے تھے۔ 1525 میں اوچ پر شمالی سندھ کے ارغون خاندان کے حکمرانوں نے حملہ کیا۔ 1540 میں پشتون بادشاہ شیر شاہ سوری کی افواج کے سامنے گرنے سے پہلے مغل شہنشاہ ہمایوں 1540 کے آخر میں اوچ میں داخل ہوا، لیکن شہر کے باشندوں نے اس کا خیر مقدم نہیں کیا اور شیر شاہ سوری کی افواج کے ہاتھوں شکست کھا گیا۔ ہمایوں کی بے دخلی اور شیر شاہ سوری کی قلیل مدتی سلطنت کے زوال کے بعد یہ شہر ارغون حکمرانی میں واپس آ گیا۔ اوچ شریف اکبر کے دور حکومت میں مغلیہ سلطنت کا حصہ بنا اور یہ شہر صوبہ ملتان کا ایک ضلع تھا۔ مغلوں کے دور حکومت میں یہ شہر مذہبی علوم کے مرکز کے طور پر ترقی کرتا رہا۔ یہ عین اکبری میں سرکار ملتان میں ایک پرگنہ کے طور پر درج تھا، جسے بیرون پانجد کے حصے کے طور پر شمار کیا گیا تھا۔ 100 گھوڑ سوار اور 400 پیادہ فوج۔ 1680 میں مشہور پنجابی شاعر بلے شاہ، جنہیں صوفی اور سکھ دونوں ایک بزرگ کے طور پر مانتے ہیں، اوچ میں پیدا ہوئے۔ 1751 میں احمد شاہ درانی کی فوج کے جنرل سردار جہاں خان نے اوچ پر حملہ کیا۔ 19ویں صدی کے اوائل میں آنے والے سیلاب میں اوچ کی کئی یادگاروں کو نقصان پہنچا، جس سے ان کے اندرونی حصے بے نقاب ہو گئے۔ اوچ شریف ریاست بہاولپور کے کنٹرول میں آ گیا، جس نے 1748 میں دورانی سلطنت کے خاتمے کے بعد آزادی کا اعلان کیا۔ بہاولپور 1833 کے ایک معاہدے کے تحت بیان کردہ برطانوی سلطنت کا انحصار بننے سے پہلے مہاراجہ رنجیت سنگھ کے تحت سکھ سلطنت کا ایک وصل بن گیا تھا۔ 1836 تک حکمران عباسی خاندان نے سکھوں کو خراج تحسین پیش کرنا چھوڑ دیا اور آزادی کا اعلان کر دیا۔ بہاولپور کے حکمران عباسی خاندان نے پہلی اور دوسری اینگلو سکھ جنگوں کے دوران خود کو انگریزوں کے ساتھ جوڑ لیا۔ اس طرح ایک شاہی ریاست کے طور پر اس کی بقا کی ضمانت دی گئی۔ 19ویں صدی کے اوائل میں آنے والے سیلاب نے شہر کے بہت سے مقبروں کو شدید نقصان پہنچایا، جس میں ساختی مسائل اور چنائی اور تکمیل کا بگڑ جانا بھی شامل ہے۔ 1947 میں پاکستان کی آزادی کے بعد اوچ شریف کی آبادی تقریباً 3000 افراد پر مشتمل تھی۔ بہاولپور ریاست کے حصے کے طور پر اوچ شریف کو نئی پاکستانی ریاست میں شامل کیا گیا تھا، لیکن 1955 تک یہ خود مختار ریاست بہاولپور کا حصہ رہی، جب اسے مکمل طور پر پاکستان میں ضم کر دیا گیا۔ اوچ ایک نسبتاً چھوٹا شہر ہے، لیکن اپنے متعدد مقبروں اور مزارات کی وجہ سے ایک عام سیاحتی اور زیارت گاہ ہے۔ اوچ شریف بہاولپور سے 84 کلومیٹر دور واقع ہے۔ پہلے دریا سندھ اور چناب کے سنگم پر واقع تھا۔ دریا کا رخ بدل گیا اور اب اس سنگم سے 25 میل کے فاصلے پر ہے، جو مٹھن کوٹ منتقل ہو گیا ہے۔ یہ شہر اب دریا چناب کے جنوب میں ایک بڑے جلولی میدان پر واقع ہے۔ جنوب مشرق میں سرائت چولستان کا وسیع و عریض علاقہ ہے۔ اوچ شریف سطح سمندر سے 113 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔
اونچ زرخیز جلوائی میدانوں پر واقع ہے جو اب زراعت کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اونچ شریف نے اپنے تاریخی شہری تانے بانے کا زیادہ تر حصہ برقرار رکھا ہوا ہے۔ تاریخی قصبے کو 3 علاقوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اونچ بخاری، جسے بخارا کے اولیاء کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ اونچ گیلانی یا اونچ جیلانی کا نام فارس کے اولیاء کے لیے رکھا گیا ہے، اور اونچ مغلیہ کا نام منگول حملہ آوروں کی اولاد کے لیے رکھا گیا ہے جو اس میں آباد ہوئے تھے۔ سہمائی یادگاریں شہر بھر میں بکھری ہوئی ہیں اور تنگ گلیوں اور گھومنے والے بازاروں سے جڑی ہوئی ہیں۔ سب سے زیادہ قابل ذکر مجموعہ جسے اوچ موومنٹ کمپلیکس کہا جاتا ہے، پرانے شہر کے مغربی کنارے پر واقع ہے۔ پرانا مرکز ایک بڑے میدان کے ساتھ ہے جسے میلہ گراؤنڈ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اونچ شریف کی آب و ہوا گرمیوں میں گرم اور ہلکی سردیوں کے ساتھ آب و ہوا کی درجہ بندی ایک بنجر آب و ہوا شامل ہے۔ 17 ٹائل شدہ جنازے کی یادگاریں اور اس سے منسلک ڈھانچے اونچ کے شہری تانے بانے میں مضبوطی سے بنے ہوئے ہیں۔ مزارات، خاص طور پر سید جلال الدین بخاری اور ان کے خاندان کے مقبرے، ایک علاقائی زبان کے انداز میں بنائے گئے ہیں۔ خاص طور پر جنوبی پنجاب کے لیے ٹائلوں کا کام قریبی شہر ملتان سے درآمد کیا گیا ہے۔ یہ ڈھانچے عام طور پر آکٹونل بنیادوں پر گنبد والے مقبرے تھے جن میں تخلق فوجی فن تعمیر کے عناصر تھے، جس سے آرائشی گڑھوں اور کرینیشز کا اضافہ۔ 200 سالوں کے دوران تعمیر کیے گئے 3 مزارات خاص طور پر مشہور ہیں، اور ساتھ میں 1400 قبروں کے ساتھ مل کر اونچ یادگار کمپلیکس ایک ایسی جگہ ہے جسے عارضی طور پر یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں لکھا گیا ہے۔ مزارات میں سے کہا جاتا ہے کہ پہلا مزار شیخ بہا الحلیم کے لیے ان کے شاگرد سہروردیہ صوفی بزرگ جہانیاں جہان گشت نے بنایا تھا، دوسرا ان کی نواسی بی بی جاوندی کے لیے 1494 میں، اور تیسرا موخ الذکر کے معمار کے لیے۔ 19ویں صدی کے اوائل میں آنے والے سیلاب نے شہر کے بہت سے مقبروں کو شدید نقصان پہنچایا، جس میں ساختی مسائل اور چنائی اور فنشز کا بگاڑ بھی شامل ہے۔